اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے معیشت کی آپ کا زندگی اور زندگی کا جو گزر بسر ہے، تو آپ کا مالی حیثیت ہے وہ کیا ہے، اس کے متعلق تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد سے میراث میں وراثت میں کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے اور عائلن فقیر تھے، یعنی کوئی مال و دولت آپ کو وراثت میں نہیں ملا تھا۔ اور بنو سعد جو قبیلہ ہے حضرت حلیمہ کا، وہاں پر آپ کو دودھ پلوایا گیا ہے، وہاں پر آپ نے زندگی گزاری شروع کی ابتدائی سال۔ اور وہاں پر بھی جب آپ تھوڑی سی بڑی عمر تک پہنچے، اس حد تک کہ آپ کوئی کام کر سکتے تھے، باہر چل کر سکتے تھے، تو وہاں ہی آپ نے جو اپنے رضائی بہن بھائی تھے ان کے ساتھ مل کر بکریاں چرانی شروع کر دی تھی۔ پھر بات یہ وہاں جب دیہات میں تھے، پھر وہاں سے جب آپ کذالک لما رجع الی مکہ تھا، جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس سے واپس مکہ میں آئے، تو یہاں پر پھر آپ کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی۔ کانا یرعاها لأہلہا، تو مکہ والوں کے لیے ان کی بکریوں کو آپ چرایا کرتے تھے، علی قراریط، کچھ سکوں کے بدلے میں۔ یہ قیراط درہم کے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے، کہ درہم کے چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے تھے جو ایک سکے ہوتے ہیں جن سے بندہ چھوٹی موٹی ضروریات کی چیز خرید سکتا ہے۔ تو آپ چند کی رات بھر ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے، جس طرح کہ بخاری صحیح بخاری کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کا تو پہلے آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، دادا آپ کی کفالت کر رہے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں ان کی کفالت میں تھے، تو وہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کر رہے تھے، بہت اچھی طرح پرورش کر رہے تھے، کفالت کر رہے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بڑی عمر کے ہوئے، خود کام کاج کرنے کے قابل ہوئے، تو آپ نے یہ خود قراریت کے بدلے میں، یعنی سکوں کے بدلے میں، اجرت کے بدلے میں لوگوں کی بکریاں چرانی شروع کی، یعنی یہ کام کرنا شروع کیا۔ تو اس میں ایک فائدہ تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ جو میرے چچا ہیں ابو طالب، ان کی اپنی اولاد بھی ہے، تو ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے، جتنی حد تک خود سے ممکن ہو سکے میں ان کا ہاتھ بٹھاؤں اور اپنا نظام میں خود سنبھالوں، خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خودداری تھی کہ آپ خود اپنے لیے جتنا ہو سکتا تھا کوشش کر رہے تھے۔ دوسرا، بکری چرانے کا ایک اور حکمت بھی ہے جو آگے اسی سبق میں آ رہی ہے۔ تو اس میں فرما رہے ہیں وجود الانبیاء کی حالت تجردی علی دنیا، کہ دنیا کے اندر انبیاء کرام اس حالت میں پائے گئے ہیں، پہلے انبیاء بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ دنیا سے آپ الگ ہوتے تھے اور دنیا کے جو زیادہ مشغولات ہیں، تجارت اور دیگر جو دنیاوی امور ہوتے ہیں، ان سے آپ تجرد مطلب الگ ہوتے تھے، خالی ہوتے تھے۔ اس لیے کہ اگر انبیاء کرام اغنیاء ہوں گے اور مال و دولت کے اندر مشغول ہوں گے، تو پھر الحقہم الدنیا، دنیا ان کو غافل کر دے گی، اور جو آخرت کی ہمیشہ کی جو سعادت ہے اس سے وہ ان کو دوسری طرف مشغول رکھے گی۔ اس لیے انبیاء کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ دنیا سے الگ تھلگ ہوتے تھے اور دنیاوی معاملات سے، ہاں جو ضروری چیزیں، بنیادی چیزیں گزارے کی اس حد تک وہ دنیا میں مشغول ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جتنی شریعتیں آئی ہیں اور جو ہماری شریعت بھی ہے، وہ ساری متفق ہیں اس بات پر، استحسان الزہد و تباعد عنہا، زہد یعنی دنیا سے برابری اختیار کرنا اور دنیا سے دوری اختیار کرنا، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ بندہ مال و دولت میں، دنیا کے کاموں میں بہت ذرا مشغول نہ ہو، گزارے کی حد تک، کفایت کی حد تک ہو، باقی آخرت کے کاموں میں توجہ دے، اس کو سب شریعتوں کے اندر مستحسن اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انبیاء اکرام جو پہلے گزرے ہیں ان کی حالت بھی ایسی ہی تھی کہ وہ دنیا سے برغبت ہوتے تھے، آخرت کے اور اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کی طرف توجہ کرتے تھے۔ مثال دی ہے خدا نے عیسیٰ علیہ السلام ازہد الناس فی دنیا، اس وقت جتنے دنیا میں لوگ تھے ان میں عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ زاہد تھے۔ زاہد کا مطلب ہے کہ دنیا سے بے رغبت تھے، آخرت کی طرف ان کی توجہ تھی، پرہیزگار تھے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی حالت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی حالت تھی کہ وہ دنیاوی معاملات سے الگ تھا کون، تو بچپن میں بھی ان کی جو حالت تھی وہ بہت زیادہ وسعت والی نہیں تھی کہ وہ بہت عیش و عشرت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہو، بڑے مالدار گھرانوں میں ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے اسی طرح جو درمیانے درجے کے یا فقیر گھرانے ہیں انہیں کے اندر سب کی پرورش ہوئی ہے۔ دل کا حکمت بالغۃ، یہ ایک بڑی عمدہ حکمت والی بات ہے، اظہر اللہ علی انبیائہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے اوپر اس حکمت کو جاری کیا ہے، ظاہر کیا ہے، تاکہ یہ ایک نمونہ بن جائے
ان کے اتباع کرنے والے ان کے امتیوں کے لیے، اس بات میں کہ امتناعی کہ وہ باز آ جائیں، رک جائیں، اور تکالب علی دنیا، دنیا کی حرص کرنے سے، وہ تحافظ کرنا. تو انبیاء کرام کی ایسی حالت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تاکہ جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بہترین نمونہ ہو کہ وہ بھی انبیاء کی طرح دنیا کی حرص سے اجتناب کریں اور دنیا کے معاملات میں بہت ذرا مشہور ہونے سے وہ بچتے رہیں. وذالک سبب البلایا والمحن، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے اوپر آزمائشیں اور امتحانات بھی بہت آتے رہے ہیں تاکہ ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ نمونہ بنے کہ دنیا کے اندر یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، آزمائشیں امتحانات آتے ہیں. اصل جو انبیاء کی اور ان کے ماننے والوں کی توجہ ہوتی ہے وہ آخرت کی طرف ہوتی ہے. وہ کذالک رعایت الغنمی، اسی طرح بکریوں کو جو چرانا ہے جیسے اوپر ذکر آیا ہے اس کی ایک اور حکمت بھی بیان کر رہے ہیں. تمام نبی الا رعاها، پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سارے بکریاں چراتے رہے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خود یہ بات موجود ہے. اور یہ بھی بہت بڑی حکمت والی بات ہے. فإن الانسان اذا استرعى الغنم، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، بکری جو ہوتی ہے یہ سارے جانوروں میں سے ایک کمزور جانور ہے، عاجز جانور ہے، تو انسان کے دل کے اندر نرمی اور مہربانی بیٹھ جاتی ہے، اس کو چرانے کی وجہ سے عاجزی آ جاتی ہے. فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق، اس کے بعد جب وہ انسان جو نبی ہے پہلے وہ بکری چراتے رہے ہیں، بعد میں جب وہ مخلوق کی نگرانی کے اوپر منتقل ہوتے ہیں، مخلوق کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کا انتظام کرنا ہے، اس کی طرف جب وہ منتقل ہوتے ہیں تو کیونکہ پہلے سے ان کی تہذیب ہو چکی ہوتی ہے، طبیعت کے اندر جو تیزی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، اور جو ایک غصے والا یا سختی والا مادہ ہوتا ہے وہ پہلے سے ان کا مہذب ہو چکا ہوتا ہے. تو اب وہ بہت معتدل احوال کے اندر ہوتے ہیں، انسانوں کو وہ بہت اعتدال کے ساتھ، عاجزی، نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ وہ ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بکریاں چرانے والی جو بات ہے اس کے اندر یہ ایک بڑی حکمت ہے. فلما شبہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتجر، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معیشت ہے، آپ کے جو مالی معاملات ہیں یا آپ کی زندگی کا جو گزر بسر ہے اس سے متعلق آگے بات فرما رہے ہیں کہ جب آپ تھوڑے جوان ہو گئے تو آپ نے تجارت شروع کر دی. تو شروع میں آپ نے صاحب بن ابو صاحب ایک شخص ہے ان کے ساتھ شرکت کر کے تجارت کی، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تجارت دے کر آپ گئے شام کی طرف، جیسے پیچھے اس کا واقعہ آیا ہے. اعلیٰ جول یا خصوص، اور اس تجارت کے بدلے میں وہ جول کہتے ہیں مقررہ معاوضہ، وہ اس کے بدلے میں وہ لیتے تھے. اس طرح آپ نے اپنا گزر بسر کیا. اور پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا شرف حاصل ہوا تو حضرت خدیجہ مالدار تھی، تو ان کا مال ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاملہ فی مال لیا اس کے اندر کام کرتے تھے، اور پھر اپنے کام کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اس سے فائدہ حاصل ہوتا تھا، منافع حاصل ہوتا تھا، وہ آپ اس سے اپنا گزر بسر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ احسان جتلایا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آپ پہلے یتیم تھے، آپ کو اتنا بہترین عمدہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ ہر جگہ آپ کی بہترین پرورش ہوتی رہی ہے بچپن سے. ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو دین کی طرف اور یہ جو ہدایت والا راستہ ہے اس کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی ہے. ووجدک عائلا فاغنی، کہ آپ فقیر تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال کے ذریعے سے آپ کی حفاظت کی گئی ہے، آپ کو تقویت دی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے سے آپ کو دی گئی تھی. الایواء والاغنا قبل النبوتی، ٹھکانہ اور مالداری یہ نبوت سے پہلے سے آپ کو عطا کی گئی تھی. اور والہدایت بالنبوۃ، ہدایت جو ہے وہ نبوت کے ذریعے سے آپ کو یہ شریعت کا اور بہترین راستہ دیا گیا. ہدایت کیا ہے؟ کتاب آپ کو دی گئی، ایمان کی دولت دی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام والا جو دین ہے وہ آپ کو دیا گیا. ولم یکن نذیر ذلک قبل، اس سے پہلے آپ یہ چیزیں نہیں چاہتے تھے. قرآن میں بھی آ گیا ہے وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ اپنی طرف سے یہ میری کی ہے. ما کنت تدری، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. مل کتاب، کتاب کیا ہے، اور ایمان، ایمان کو آپ جانتے تھے. بلکہ جعلنا نورا، لیکن آپ نے اس کو نور بنا دیا، روشنی. نہدی به من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نبوت ملنے سے پہلے، اور اس میں آپ کا جو مالی معاملات تھے اور گزر بسر تھا اس سے متعلق کچھ خلاصہ بیان کیا ہے. آگے سیرتہ فی قومہ قبل البعثۃ، بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی زندگی قوم کے اندر کیسی شمار کی جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے اندر سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، اور بات کے اندر سب سے زیادہ سچائی والے تھے، اور سب سے زیادہ امانت دار شخص تھے، اور کوئی بھی بے حیائی کی جو بات ہے اور ایسے اخلاق جو مردوں کو میلا کر دیتے ہیں، دنس کرتے ہیں، میل کچیل والا یا خراب، ان چیزوں سے آپ بہت دور رہنے والے تھے۔ فحش سے، یعنی کسی بھی قسم کی بےہودہ باتوں سے، بے حیائی سے اور برے اخلاق سے آپ بہت دور رہتے تھے۔ اور مروت کے اندر، یعنی جو انسان کی ایک انسانیت ہوتی ہے، اخلاق ہوتے ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ افضل تھے اپنی قوم میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ سب سے زیادہ اکرام والا، اعزاز والا معاملہ کرنے والے تھے، اور پڑوس کے اعتبار سے سب سے بہترین تھے، اور علم، برداشت اور بردباری کے لحاظ سے سب سے عظیم شخصیت تھے، اور باتوں کے اندر سب سے زیادہ سچے تھے۔ اسی لیے سب لوگوں نے آپ کو امین کا نام دیا، اور دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ ساری اچھی صفات اور یہ ساری نیک چیزیں جمع کر دی تھی، اور بہت ساری جو درست افعال ہیں، درست جو صفات ہیں، علم ہے، بردباری ہے، صبر ہے، شکر ہے، صاف ہے، تواضع، عاجزی ہے، عفت، پاک دامنی ہے، جود، سخاوت ہے، شجاعت، بہادری، حیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی تھی۔ اور ان ساری صفات کا جو سب سے آپ کے سخت دشمن ہے، الگ دو دشمنوں میں سے جو سب سے سخت جھگڑالو دشمن ہے، تو انہوں نے بھی ان باتوں کی گواہی دی ہے۔ جیسے نضر بن حارث بنو عابددار قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، وہ آپ کا سخت تو بڑا دشمن تھا، اس نے بھی گواہی دی ہے۔ اس نے ایک موقع پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان بچپن سے تھے، تو چھوٹی عمر میں آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ شخص تھے تمہارے درمیان، سب سے زیادہ سچے تھے، سب سے زیادہ امانت دار تھے۔ حتی اذا رأیتم فی صدغہ شیبہ وجاءکم بما جاءکم، جب آپ نے ان کے بالوں میں سفیدی دیکھی ہے، یا یہ تمہارے پاس وہ دعویٰ لے کر آئے ہیں جو لے کر آئے ہیں، مطلب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اب تم کہتے ہو کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم، یہ جادوگر نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلے جس طرح عمدہ اخلاق والے تھے، ابھی بھی اس طرح عمدہ اخلاق والے ہیں۔ یہ اس نے اس وقت کہا تھا کہ جب یہ جو لوگ تھے مشرکین، وہ سارے ایسے عرب لوگ جو حج کے موسم میں مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے تھے، وہ مشرکین ان کو کہتے تھے کہ اس شخص کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی، اس کی بات نہیں سننی، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی یہ بے دین کر دے۔ اس وقت اس نے نضر بن حارث، جو آپ کا سخت دشمن تھا، اس نے ان لوگوں سے کہا کہ ان کو آپ ساحر نہیں کہہ سکتے، جادوگر نہیں کہہ سکتے، ان کے اخلاق تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، بہت اچھے اخلاق ہیں۔ اور دوسرا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، تو اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا دعوت کا۔ اس کے بعد جب خط پہنچا تو اس نے وہاں پر پوچھا کہ یہاں عرب کے لوگ کچھ آئے ہوئے ہیں اس علاقے میں، تو ابو سفیان جو تھے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں اس علاقے میں گئے ہوئے تھے، تو ان کو اس بادشاہ نے بلا لیا، ان سے کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا یہ جو انہوں نے بات کی ہے قبل ان ينبر ما قال، نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے کبھی ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے، مطلب انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ لوگوں کے سامنے جھوٹ کو چھوڑ دے اور اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ لے، مطلب اللہ کی طرف سے یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو شخصیت پہلے ساری زندگی سچ بولتی رہی ہے تو ابھی بھی اس کا یہ دعویٰ سچا ہے۔ تو ابو سفیان اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتے نہیں۔ تو یہ آپ کی ساری زندگی جو پہلے گزری ہے اس کی اچھی صفات ہیں، دشمن بھی اس کی گواہی دیتے تھے۔ اور صحیح بخاری کے شروع میں یہ واقعہ بادشاہ روم کے بادشاہ والا وارد ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ بچپن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ جتنے جاہلیت کے اندر برے اعمال ہوتے تھے اور شریعت کے مخالف جو اعمال تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے بچپن کے اندر ہی۔ اور بتوں کی بھی آپ کے دل کے اندر بہت نفرت بٹھا دی گئی تھی، اور آپ کبھی بھی بتوں کی جو پوجا ہے یا اس طرح کی جو مجلس ہے جس میں شرک وغیرہ ہو، یا کوئی ایسا میلہ ہے جس میں بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ حاضر ہوتے ہوں، ایسی کسی مجلس میں بھی آپ کبھی بھی حاضر نہیں ہوئے، کیونکہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی تربیت کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ایسی بری صفت نہ پائی جائے، یا ایسا کوئی برا فعل ان سے نہ صادر ہو جس کی وجہ سے آئندہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ان کے اوپر کوئی دعوت دبا ہو تو لوگ ان کی بات سننے سے نفرت کریں۔ تو ایسی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما نشأت، جب میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو میرے دل کے اندر بتوں کی بہت نفرت بٹھا دی گئی تھی، اور شعر بھی مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، باقی لوگ شعر و شاعری کیا کرتے تھے،
اور جاہلیت کے اندر جو بھی کام ہوتے تھے اس زمانے میں، اور تو ان میں سے کسی کام کا میں نے کبھی ارادہ نہیں کیا۔ ہاں 2 مرتبہ میرے دل میں ویسے خیال آیا، جیسے انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، تو انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اس طرح جذبات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے، برائیوں سے یا دیگر چیزوں سے محفوظ رکھا ہے۔ تو 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس خیال کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی اور مجھ سے وہ کام صادر نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے سما باہا سوچ بعد 2 باتوں کے علاوہ کبھی میں نے کسی برائی کا ارادہ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جب تک مجھے رسالت کا اعزاز بخشا اس وقت تک کوئی مجھ سے گناہ نہیں ہو سکا۔ تو وہ اس کا واقعہ بیان کرنے کہ ایک رات جو میرے ساتھ ایک اور لڑکا تھا جو بکری چرا رہا تھا، اس کو میں نے کہا کہ آپ میری بکری کی بھی دیکھ بھال کرو، میں مکہ میں جاؤں، اور جس طرح اور نوجوان رات کے وقت مجلس میں بیٹھتے ہیں تو میں بھی اس مجلس میں بیٹھوں۔ تو میں چلا گیا، اور جب مکہ میں داخل ہوا تو پہلا جو گھر تھا وہاں سے ڈول کی اور اس طرح کی بانسری وغیرہ کی آواز آ رہی تھی، تو کسی کی شادی تھی وہاں پر۔ تو میں وہاں پر بیٹھا، لیکن وہ چیزیں سنی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں پر پردہ ڈال دیا، مطلب نینداری کر دی اور میں سو گیا۔ اور صبح جب سورج طلوع ہوا تو اس وقت مجھے یاد آئی، تو اس وقت وہ سب معاملہ ختم ہو گیا تھا، تو کوئی چیز بھی میرے کانوں میں نہیں پڑی اور میں اس محفل میں شریک نہیں ہو سکا، کوئی چیز سن نہیں سکا۔ پھر ایک اور مرتبہ بھی اسی طرح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کسی اس طرح کے معاملے میں میرا ارادہ بھی نہیں بنا اور کوئی ایسا کام بھی مجھ سے صادر نہیں ہوا۔ تو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت فرمائی تھی۔ اور اسی طرح جاہلیت میں جو حرام جانور ذبح کیے جاتے تھے وہ بھی آپ نے کبھی نہیں کھائے۔ معذو بھی حال نسو بھی، کتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے تھے تو ان بھی آپ نے کبھی بھی نہیں کھایا۔ اللہ کے نام کے جو حلال جانور ہوتے تھے وہی آپ کی خوراک رہی ہے۔ تو خوراک کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے کہ آپ کا جسم حلال اور پاکیزہ مال کے ذریعے سے اس کی پرورش ہو۔ اسی طرح شراب کو آپ نے اوپر حرام کر دیا تھا، حالانکہ آپ کی قوم کے اندر یہ بہت پھیلی ہوئی تھی، لیکن آپ نے بچپن میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ یہ ساری ایسی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے انبیاء کو متصل کرتے ہیں، ان کو مزین کرتے ہیں، تاکہ ان کے اندر پوری استعداد موجود ہو آگے وحی کو قبول کرنے کی، وحی کو حاصل کرنے کی۔ وہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی، نبوت سے پہلے ہی اس طرح کی برائیوں سے اور اس طرح کی بری صفات ہیں ان سے معصوم ہوتے ہیں، اور نبوت کے بعد بھی ان سے کوئی ایسے صغیرہ کبیرہ کسی قسم کی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ اور نبوت سے پہلے ان کو اس لیے برائیوں سے اور بری صفات سے محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے اہل بن سکیں کہ اتنا بڑا ایک معاملہ جس کی طرف آئندہ ان کو منسوخ کیا جائے گا نبی ہونا، اس کو وہ اہل بن سکیں، تو پہلے سے ان کو تیار کیا جاتا تھا۔ اور نبوت کے بعد اس لیے ان سے کوئی برائی زیادہ نہیں ہو سکتی، وہ ہر چیز سے معصوم ہے برائیوں سے، تاکہ وہ اپنی امت کے لیے مقتدا بنے، نمونہ بنے۔ تو نمونہ جو ہوگا وہ بالکل پاک صاف ہوگا، ٹھیک ہوگا، لوگ اس کی صحیح پیروی کریں گے۔ علیہ من اللہ افضل الصلوات و اتم التسلیمات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بہت ذرا درود و سلام ہو۔ ما اکرم اللہ به قبل النبوت، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزازات بخشے ہیں، اور آپ کے اوپر جو ہے وہ عام روٹین سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات نازل ہوئی ہیں، کچھ معجزات آپ کی نبوت سے پہلے صادر ہوئے ہیں، تو ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو حاصل ہوا ہے وہ یہ کہ حضرت حلیمہ کا جو خاندان تھا، جو ان کا علاقہ تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جانے کی وجہ سے برکات کا نزول ہوا۔ تو ان کا جو ماحول تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ایسا تھا کہ مجدبین، وہ قحط میں تھے، وہاں پر فصل وغیرہ، سبزہ وغیرہ بھی کم تھا، اور بکریوں کا، تو جب سبزہ نہیں تھا تو بکریوں کی خوراک بھی کم تھی، تو ان کا دودھ وغیرہ بھی کم تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگے تشریف لائے، صارت غنیماتہم تعوب من مرعاہا، اب آپ کے آنے کے بعد سبزہ بھی، چارہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے بکریوں کا، اور بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی تھی تو ان کی جو تھن ہوتے تھے وہ دودھ سے بہہ رہے ہوتے تھے، مطلب دودھ بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ اور ایک شاعر نے اس بارے میں کہا ہے کہ وَإِذَا سَخَرَ الْإِلَٰهُ إِنْ أُنَاسًا، جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کسی سعید کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، اس سعادت مند کی خدمت کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، تو وہ بھی سعادہ سعادت مند بن جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو حضرت حلیمہ اور ان کے گھرانے والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر ہو گئے تھے، آپ دیکھ بھال پرورش کر رہے تھے، وہ بھی سعادہ ہو کے آپ کی برکت سے ان کو بھی یہ ساری برکات حاصل ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ جو ہوا تھا وہ شق صدر کا ہوا تھا۔ پیچھے اس کا واقعہ آیا ہے کہ آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس کے اندر سے جو شیطان والا مادہ تھا اس کو نکال دیا گیا، بالکل آپ کو پاک صاف کیا گیا۔
یہ جو بات ہے یہ اللہ کی قدرت میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو عجیب سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کے ساتھ اس طرح معاملہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قوت کو نہیں پہچانتے اس لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ اس طرح کی عادت سے ہٹ کر عجیب و غریب معاملات آتے رہے ہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی عجیب و غریب بات نہیں۔ تو یہ شق صدر والا واقعہ بھی آپ کے ساتھ ایک اعزاز و اکرام والا واقعہ تھا پہلے سے۔ اسی طرح المکرمات الالہیہ تسخیر الغمامۃ لہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو اعزازات بخشے جا رہے تھے، انعامات، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب آپ شام کے سفر میں جا رہے تھے تو وہ سخت گرمی جب ہوتی تھی، دھوپ ہوتی تھی، تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر آ کر سایہ کیا کرتا تھا، حتیٰ کانت تظل فی الیوم الصائف، جو سخت گرمی والا دن ہوتا ہے اس میں وہ بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کرتا تھا، اور اس میں قافلے میں کوئی اور آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوتا تھا، مطلب وہ صرف آپ کے اوپر سایہ ہوتا تھا، کسی اور پر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کا خاص اعزاز و اکرام تھا۔ اور حضرت خلیفہ کے غلام میسرہ جو آپ کے ساتھ سفر میں تھے، انہوں نے اس کا بار بار تذکرہ کیا ہے، بتایا کہ اس طرح بادل کا ٹکڑا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کی بھی آپ کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، اور انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور فوراً ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کی آگے مستقبل میں بہت بڑی شان ہونے والی ہے، کہ ان کی اس طرح کے حالات دیکھ کر۔ اسی وجہ سے لما جاءت نبوت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آئی، کانت اسرع الناس ایمان بھی، تو حضرت خدیجہ نے بالکل جلدی سے ہی آپ پر فوراً ایمان لے آئی، زیادہ انہوں نے اس میں پوچھ گچھ نہیں کی، ڈال مٹول نہیں کیا، فوراً ایمان لے آئی۔ ولم تنظر آیۃ اخری، کوئی اور نشانی انہوں نے نہیں دیکھی، صرف یہ کہ پہلے سے ان کو پتا تھا کہ آپ کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، اور آپ کے ساتھ اس طرح کے جو عام روٹین سے ہٹ کر معاملات پیش آتے رہے ہیں، یہ انہوں نے پہلے سے دیکھے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے آپ پر فوراً ایمان لے آئی، فوراً قبول کر لیا کہ ان کو پہلے سے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں۔ ومن منن اللہ علی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات تھے نبوت ملنے سے پہلے، اعزاز و اکرام، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے پتھر اور درخت سلام بھیجا کرتے تھے، اور آپ ان کو سنتے تھے ان کے سلام کو۔ تو آپ بعض اوقات قضائے حاجت کے لیے جب جاتے تھے تو وہ بہت دور جاتے تھے، آبادی سے بالکل دور کی آبادی وہاں پر نظر نہ آئے، لاٹھیوں کی طرف یا آبادیوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ اس زمانے میں گھروں میں بدر اللہ ہوتے تھے، لوگ باہر جاتے تھے، تو آپ بہت زیادہ اس کا صدر کا اہتمام کرتے ہوئے بہت دور آبادی سے دور جایا کرتے تھے، تو کسی بھی پتھر کے پاس سے یا درخت کے پاس سے آپ گزرتے تو اس کی طرف سے آپ کو یہ آواز سنائی دیتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ دائیں بائیں دیکھتے، سامنے دیکھتے، آگے پیچھے کوئی بندہ نظر نہ آتا تھا، تو وہ یہی پتھر آپ کو سلام کر رہے ہوتے تھے، درخت سلام کر رہے ہوتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بیان کیا ہے۔ اور اس میں کوئی بڑی اشکال والی بات نہیں ہے، اعتراض والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی انبیاء کے لیے اس طرح کی بے جان چیزوں کو مسخر کیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو عصا لاٹھی تھی، وہ اس طرح ہو گئی تھی کہ لاٹھی سے سانپ بن گیا، اور جو فرعون والے جادوگر تھے ان سب کو اس نے لقمہ بنا لیا، نگل لیا، اور دوبارہ پھر لاٹھی بن گئی۔ وہ بے جان چیز سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اسی لاٹھی سے جب پتھر کو مارا تو اس سے 12 چشمے نکل آئے، بنی اسرائیل کی 12 شاخیں تھیں، وہ ہر شاخ کے لیے الگ چشمہ آ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بے جان چیزوں سے انبیاء کے لیے اس طرح کے معجزات پہلے بھی ثابت فرمائے ہیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے معجزات جمادات کے ذریعے سے ظاہر کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ پتھروں کا سلام کرنا اور درختوں کا سلام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام تھا۔ تو یہ اس لیے تھا تاکہ جو عقل مند یا سمجھنے والے ہیں ان کو ان معجزات کو دیکھ کر، ان واقعات کو دیکھ کر ان کے سامنے یہ بات آئے کہ ان انبیاء کی قدر بہت بڑی ہے اور ان کی شان بہت عظیم ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے سچے نبی ہیں، اس کے اوپر وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ایمان لا سکیں۔